ایک چیز تو مجھے پتہ ہے، ٹینڈینس نیچر کے جتنے عضلات ہیں، یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا، روٹا ان پہ اثر کرتی ہے. ٹینڈنس جو مسلس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات میں نہیں سکڑتے اور بڑے مضبوط فائبر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب مسلس حرکت کرتا ہے تو اس کے ریشے مسلس کے اندر جڑوں کی طرح پیوستہ ہوتے ہیں. جب مسل سکڑتا ہے تو وہ کھینچتے ہیں اس طرف. جب مسل ڈھیلا ہو تو وہ آگے آ جاتے ہیں. اس طرح ہم یوں موڑ رہے ہیں، اب یہ انگلی ہلا رہے ہیں، ان سب میں وہی ہیں ٹینڈینس قسم کے جو ریشے ہیں جن سے بکرا ذبح کر کے الٹا لٹکاتے ہیں نا، وہ سخت بڑی مضبوط چیز ہے. وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کے اوپر 10 بکرے بھی لٹکا دیں تو وہ نہیں ٹوٹے گی، پتلی سی رگ ہے. لیکن انسان اپنی بے احتیاطیوں میں بعض دفعہ اتنا دباؤ ڈال دیتے ہیں ان پر کہ ان میں اگر انجری ہو جائے تو وہ پھر عام مسل والی دواؤں کے کام کی نہیں ہوتی. اس میں یہ دوائیں جو ہیں جیسے رسٹاکس، روٹا، یہ زیادہ بسر کام کرتے ہیں. روٹا کا بہت تعلق ہے اس سے، آرنیکا کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آرنیکا اس میں بالکل بیکار ہے. وہ مسلس کے اندر جو خون کے ذرے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ٹھیک ہے. ایک لفظ مجھے نہیں سمجھ آتی، وہ کیا ہے؟ ایپونیوروٹک فائبرز. وہ کیا ہوتے ہیں ایپونیوروٹک فائبرز؟ ایپو مینز اس کے ساتھ، نیوروٹک جو اپروکسیمیٹی میں ہوں گے، اور جو نروز فائبرز. یہ کون سے فائبرز ہوتے ہیں ایپونیوروٹک؟ آل دا نروز دے ہیو، ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا یہ شیتھ وغیرہ. ہاں ہاں، اس کو کہتے ہیں جی، یعنی نروز کو کور کرنے کے لیے جی جی جو بھی اس کے خول ہیں جی ان کو ایپونیوروٹک فائبرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر انسولیشن کے فائبرز بھی ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ایک یہ ٹشو جو ہے وہ اس کے اندر باہر کنیکٹیو ٹشو جو ہم کہتے ہیں، جو نروز کے اندر بجلی کی لہریں چلتی ہیں ان کی اسپیشل وولٹیجز ہیں اور جسم کے مختلف حصوں کے لیے مختلف وولٹ چاہیے. اور عجیب و غریب نظام ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا جو دماغ غرتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، سوچ نہیں سکتا. ساری بجلی ہماری اندر پیدا ہو رہی ہے اور وہ جو جنریٹر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ان کے الگ الگ حصوں میں ان کی مددگار جنریٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ پھر بجلی کو سٹیپ اپ سٹیپ ڈاؤن، ٹرانسفارمر جو ہوتے ہیں نا وہ کرتے رہتے ہیں. اور پلس کو چلانے کے لیے جتنی وولٹ چاہیے وہ اتنی وولٹ مل رہی ہے. اب یہ جو وولٹیج اثر کر کے جاتی ہے وہاں، یہ نروز کے رگوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور باہر خون ہے، گیلا ہے، اور ذرا سے بھی برسات میں بے احتیاطی ہو جائے تو کتنی اچھی انسولیشن ہو وہاں سے بھی لیک کر کے آدمی مر جاتے ہیں. لیکن روزمرہ کی ہر زندگی میں یہ بجلی کی لہریں چل رہی ہیں اندر اور ان کو پرفیکٹلی انسولیٹ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے بیرونی حصوں سے اور خون سے. اور جب ضرورت پڑتی ہے انرجی کی تو اندر رستے رکھے ہوئے انرجی اندر پہنچانے کے. لیکن وہ جو سیلز ہیں شیز ان کی ڈبل لیئرز ہوتی ہیں تاکہ وہ اس کے لمبا کام ہے، اس سے بحث نہیں ہے. مگر باہر سے میٹھے کے ذرات جو کی ضرورت ہے انرجی کی وہ اندر جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں اور خون باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، خون ہی بھیجتا ہے. لیکن اس کی جو نمی ہے جس سے الیکٹرک شارٹیج ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ ہے ایپونیوروٹک فائبرز کے کام، ان میں یہ چیزیں بھی سب شامل ہیں. حیرت ہے کہ نہیں عجیب بات. اور اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ تمہاری پیدائش سے زمین و آسمان کی پیدائش زیادہ پیشدار ہے، اور لیکن تمہیں علم نہیں، تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو. انسان اپنی پیدائش تک تو پہنچ جاتا ہے نا، اپنے اندرونے پر غور کر سکتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ پیچدار چیز کوئی ہو نہیں سکتی، اور زمین و آسمان سادہ سے دکھائی دے رہے ہیں، موٹے موٹے اڑ رہے ہیں ذرے، اور ذرے نہیں، موٹے موٹے جو فلکی اجرام ہیں اور حرکت میں ہیں، بس اتنا ہی دکھائی دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیچدار معاملہ ہے. اب سائنسدان کچھ اس پر غور کر کے معلوم کر رہے ہیں تو پیچ در پیچ اس کی حل، لیکن بہت کنارے پر ہیں. دو چیزوں میں تحقیق بالکل سچی ہے. ایک کائنات جب وجود میں آئی ہے، یہ تو پتہ لگ گیا ان کو میتھمیٹکس کے ذریعے کہ پہلے سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں یہ ہوا ہوگا، پھر یہ ہوا ہوگا تک. لیکن کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ہر ذرہ جو ہے، ہر انرجی کا ذرہ وہ دائروں میں بٹ گیا، اور ہر ایک کو ایک مرکز کیوں ملا، اور ان دائروں کے بیلنس کیوں قائم ہوئے؟ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے تفصیلی تخلیق کا. اس کی وجوہات کے متعلق ابھی تک سائنسدان غور کر نہیں سکتے، اس لیے چھیڑتے ہی نہیں اس بات کو. کہتے ہیں پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، ٹھیک ہو گیا. جیسے اب خود بخود یہی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ آخر ہر ذرہ ایک مائکرو یونیورس بنا ہے، اور اس کے گرد خاص طریق پر الیکٹران نے حرکت شروع کی ہے، اور ان کے جو حرکت کے قوانین ہیں وہ الگ بنائے گئے ہیں. سب سے پہلا دھکا اس دور میں جو سائنٹسٹ کو لگا تھا وہ یہ تھا کہ نیوٹونک تھیوریز کے مطابق جو کیلکولیشنز کی گئی تھیں کہ ہر ذرہ جو حرکت کرتا ہے اس کو یہ قوانین کنٹرول کر رہے ہیں، ہر سیارہ جو حرکت کر رہا ہے اس کے یہ قوانین ہیں، اس کو ڈائنامکس کچھ کہتے ہیں، وہ نہیں، وہ جو دنیا کے وسیع ہیں ان کا کچھ اور ڈائنامکس، بارہ ڈائنامکس، یعنی طاقت کے قوانین کیا ہیں جو حرکت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور حرکتوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور بیلنس قائم کرتے ہیں. ایٹم کی دنیا میں وہ قانون جھوٹے نکلے ہیں اور حیران رہ گئے ہیں کہ اور ہی قوانین چل رہے ہیں، اور اسی لیے ان کو خیال پیدا ہوا کہ یہ پھر کیا وجہ ہے، یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن عقل کے خلاف بات نہیں، وہاں انہی قوانین کی ضرورت ہے، اور چھوٹے پیمانے پر بڑے پیمانے کے قوانین اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے. تو قرآن کریم نے اشارہ کیا ہوا ابھی تک. ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں جب کائنات کی تخلیق کے راز نسبتاً زیادہ معلوم ہوں تو پھر پتہ چلے کہ انسان کی تخلیق اس کے مقابلے پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے بعضوں کی طرف سے کہ تم لوگ جو چیزیں بناتے ہو اس سے زمین آسمان کی تخلیق جو ہے وہ زیادہ عظمت والی ہے. اور یہ تو بالکل معمولی بات ہے. اس زمانے میں انسان کیا چیزیں بناتے تھے؟ گھر بنا لیتے تھے، عام کپڑے، چھوٹا موٹا پہیے سے چلنے والی چیزیں. ان کو خدا تعالیٰ کا مقابلے میں کہنا کہ میری بہت بالکل ہی ایک بچگانہ موازنہ دکھائی دیتا ہے. اس میں وہ جو شان ہے قرآنی موازنوں کی وہ پائی نہیں جاتی اس معنی میں، لیکن اس میں پائی جاتی ہے کہ انسان کے اندر جو تخلیقی راز چھپے ہوئے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. اور خدا کی سب تخلیقات میں جن کا انسان کو علم ہے سب سے زیادہ پیچیدہ، سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ حیرت انگیز خود انسان کی پیدائش ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ تو تم کچھ معلوم کرو گے، مگر جو تمہیں سادہ سی باتیں خود بخود دکھائی دے رہی ہیں ان میں زیادہ گہرے پیچدار قوانین عمل پیرا ہیں، اور وہ زیادہ مشکل کام تھا بنسبت انسان کو پیدا کرنا. سمجھیں بات؟ تو یہ ضمناً روٹا کی بحث میں ٹینڈنس سے خیال آیا ہے.